8 مارچ عالمی طور پر ویمن ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے اور اس کا بنیادی ایجنڈا صنفی برابری یعنی جینڈر ایکویلٹی ہے۔ یہ در حقیقت مغرب کا فطرت سے کھلواڑ ہے۔ فطری اعتبار سے مرد و عورت کی برابری ایک غیر حقیقی اور خوشنما نعرے کے سوا کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ مرد و عورت کی جسمانی ساخت ہی ان کی فطری ذمہ داریوں کا تعین کرتی ہے۔ اسلام دین فطرت ہے اور عدل و انصاف کے قیام کو بھی یقینی بناتا ہے۔ اسلام نے مرد و عورت پر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں وہ ان کی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ مرد کو عورت کا محافظ، نگران اور نان و نفقہ کا ذمہ دار بنایا اور عورت کو مرد کے زیر نگین گھر کی مالکہ، نگران اور مرد کے مال و دولت اور عصمت کی حفاظت کا فریضہ سونپا۔ عائلی زندگی کے ایک پہلو میں اگر عورت کو مرد کے زیر نگین کیا تو ایک دوسرے پہلو میں مرد کو عورت کے احکام کا پابند بنا دیا۔ نہ صرف پابند بلکہ ایک عورت کی خوشنودی کے حصول کو اخروی نجات کا ضامن قرار دیا۔ عورت کو شرعی حدود و قیود کو مد نظر رکھتے ہوئے تجارت، تعلیم و تدریس، طب اور دیگر شعبہ ہائے زندگی میں اپنا کردار ادا کرنے کے مواقع فراہم کیے۔ اسلام میں ذمہ داریوں کی اس منصفانہ تقسیم کی بدولت خاندانی نظام کو استحکام حاصل ہوا، جس کے نتیجے میں ایک مستحکم معاشرہ وجود میں آیا۔ یہ اس مستحکم معاشرے کی ہی برکات تھیں کہ مسلم ریاست میں خواتین کو اس قدر حقوق اور تحفظ فراہم ہوا کہ ایک عورت مع ساز و سامان پوری ریاست کا اکیلے سفر کرتی تھی اور اسے کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے تک کی جرات نہ رکھتا تھا۔ حقوق و فرائض کی فطری تقسیم کے ساتھ عورت کو اسلامی معاشرے میں تمام بنیادی انسانی حقوق حاصل تھے، جیسے کہ تعلیم کا حق، پسند کی شادی کا حق، اپنی مرضی کے شعبے میں خدمات سر انجام دینے کی آزادی وغیرہ، اور ان کے نان و نفقہ، تعلیمی و تربیتی اخراجات، ان کی شادی کے اخراجات وغیرہ کی ذمہ داری مکمل طور پر باپ کے روپ میں مرد پر عائد تھی، اور ازدواجی زندگی شروع ہونے کے بعد یہ ذمہ داری شوہر کے روپ میں ایک دوسرے مرد کو سونپی۔ ان تمام حقوق کے نتیجے میں عورت کو ہر روپ میں ایک باعزت زندگی گزارنے کا موقع ملا۔ اس کے برعکس یورپ نے صنفی برابری کا نعرہ لگایا، جس کو آڑ بنا کر وہاں کے مرد نے اپنی فطری ذمہ داریوں سے ہی کنارہ کشی اختیار کر لی۔ برابری کے اس نعرے نے ہر لحاظ سے عورت کو مرد کے مقابل لا کھڑا کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج مغربی معاشرے میں صنف نازک کی اکثریت اپنے تعلیمی ادوار میں تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے جسم فروشی پر مجبور ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہاں تعلیمی اخراجات میں کمی نہیں کی جاتی، بلکہ الٹا طالبات کو جسم فروشی کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ صنفی برابری کے دعووں اور نعروں کے پیچھے کیسے کیسے مکروہ عزائم کی تکمیل کی جاتی ہے۔ اس برابری کا ایک اور نام نہاد فائدہ یہ ہوا کہ کئی ممالک میں ابارشن کو عورت کا حق قرار دیتے ہوئے اسے لیگل کر دیا گیا۔ UN کے ممبران میں سے 58 ممالک میں ابارشن مکمل طور پر لیگل ہے، جس کے نتیجے میں ان معاشروں میں ابارشن کروانا ایک معمول کی بات ہے۔ خاندانی نظام کی اس تباہی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان معاشروں میں شادیوں کے رجحان میں خطرناک حد تک کمی آ گئی اور طلاقوں کی شرح خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ شادیوں کے رجحان میں کمی کی وجہ سے بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ اور لیونگ ان ریلیشن شپ والا کلچر پروان چڑھا، جس کے نتیجے میں شادیوں کے بغیر بچوں کی پیدائش کی شرح بہت بڑھ گئی، اور شادی کے بغیر ایسے ریلیشنز کا انجام بریک اپ ہی ہوتا ہے، جس کا اختتام بالآخر اولڈ ہومز میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے پر ہوتا ہے۔ صنفی برابری کی کھوک سے سٹے ایٹ ہوم ڈیڈ نے بھی جنم لیا، یعنی ماں کا کردار باپ کو ادا کرنا پڑتا ہے اور باپ کا کردار ماں کو۔ عورت اپنے بچوں اور شوہر کی کفالت کے لیے فل ٹائم جاب کرتی ہے اور مرد گھر میں بچوں کو پالتا اور گھر کا خیال رکھتا ہے۔ اب اندازہ لگا لیجئے مغربی مرد کے لیے اس سے زیادہ آئیڈیل صورت اور کون سی ہو سکتی ہے۔ یورپ کی نشاط ثانیہ کے بعد ویسے بھی ان کے لیے غیرت ایک بے معنی چیز ہے۔ اس صنفی امتیاز نے ایسی ہی کئی خرابیوں کو جنم دیا
اور ان کو دیکھتے ہوئے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس نعرے کا مقصد یا اس عورت مارچ کا مقصد عورتوں کو برابری کے حقوق دلانا نہیں، بلکہ عورت کو ہر ایرے غیر عیاش مرد کے لیے قابل رسائی بنانا ہے۔ یہ در حقیقت حقوق نسواں کی آڑ میں بربادی نسواں ہے۔